بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں. کچھ تازہ ترین خبریں اور اس ویڈیو میں آپ کو کافی سارے خبریں دوں گا. کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں بہت بریفلی، اور پھر ایک بڑی خبر کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا اب کیا سٹیٹس ہے. گورنمنٹ نے بھی تیاری کر لی ہے، پی ڈی ایم نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے بڑی پھسپھسی سی، اور اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں. ان کا یہ پیغام کس کے لیے تھا؟ جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم تیار ہیں، اور اس کو بھی ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز پنہا ہے. تو سب سے پہلے مختصر خبریں لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. ایک تو یہ کہ راولپنڈی رنگ روڈ، اس میں حتمی طور پہ تحقیقات جو سامنے آئی ہیں، 2 ارب سے زیادہ کی کرپشن کا انکشاف کر دیا ہے ڈی جی اینٹی کرپشن پنجاب نے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ 2 ارب 3 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور رنگ روڈ کے منصوبے میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ، اس میں اٹک شامل نہیں تھا لیکن اس کو شامل کیا گیا، اور اس کے لیے جو بیوروکریسی ہے اور متعلقہ افسران ہیں انہوں نے یہ رقم ریلیز کی اور زمین خریدی گئی. لہٰذا یہ ایک فٹ کیس ہے اور یہ بلا وجہ نہیں بنایا گیا تھا، اور تینوں ملزمان کے خلاف تحقیقات مکمل ہونے پر چالان بھی پیش کر دیا گیا ہے اور عدالت میں جمع کروا دیا گیا ہے. اب اس کا فیصلہ کرے گی عدالت کہ اس کا کیا بنے گا، کیونکہ اس سکینڈل کے آنے کے بعد اس رنگ روڈ منصوبے کے میں جو کرپشن کا ایلیمنٹ آنے کے بعد زلفی بخاری صاحب کو اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا تھا. عہدہ تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے لیکن وہ انفارمل وے میں کام کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے برطانیہ کا وزٹ کیا، پرنس چارلس کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو دورہ پاکستان کی دعوت دی. وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ان کو نیک جذبات کا پیغام پہنچایا. پرنس چارلس نے بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کیا کہ افغانستان سے جو نکالے پاکستان نے برطانوی، اور جو انخلا ہوا اس میں برطانوی شہریوں کو بھی اور برطانوی فوجیوں کو بھی، اس کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ زلفی بخاری صاحب جو پرنس چارلس سے ملے ہیں، وہ صرف یہ پیغام نہیں تھا بلکہ اس میں ایک اور پیغام بھی تھا جو کہ یقیناً ہونا بھی چاہیے، اور وہ ہے کہ ہمیں ہمارے آدمی واپس کریں. اسحاق ڈار، نواز شریف اور سلمان شہباز، ان سب کو ہمارے حوالے کیا جائے. تو یہ بھی ایک پیرالل، ایک کیا کہنا چاہیے، غیر سرکاری انداز میں بیک ڈور چینل پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دوسری خبر، شہباز شریف صاحب نے ایک اقرار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے لندن میں اثاثے اس لیے بنائے کیونکہ میں نے وہاں پہ رہنا تھا، اور وہ اس لیے رہنا تھا کہ ہمیں پاکستان سے نکال دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں نکال دیا گیا تھا، لیکن ان فیکٹ وہ ایک معاہدے کے تحت، پرویز مشرف صاحب سے ایک معاہدے کے تحت، جس کو باقاعدہ اس کا ریکارڈ موجود ہے اور سعودی عرب گارنٹر تھا، معاہدے کے تحت گئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارے اثاثے ہم نے اس لیے بنائے لندن میں کہ ہم نے وہاں پہ رہنا تھا اور کہیں نہ کہیں تو ہمیں زندگی گزارنی تھی. تو ایک یہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے. پھر ایک اور چیز آئی ہے، اور گورنمنٹ نے نواز شریف کے خلاف جو میڈیکل بورڈ کی تازہ ترین رپورٹ آئی تھی اس کو ناکافی قرار دے دیا ہے اور اس کو کر دیا ہے مسترد. اور یہ رپورٹ آئی تھی ڈاکٹر شال کے نے ایک خط لکھا تھا، اس کا جائزہ لیا سینئر موسٹ ڈاکٹرز 9 رکنی بورڈ نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے ناکافی ہے. یہ کسی مستند لیب کی نہیں ہے، مستند ادارے کی نہیں ہے، یہ ایک ذاتی طور پہ ایک ڈاکٹر کی رائے ہے اور ایک ڈاکٹر کا خط ہے، اس لیے وہ مسترد کر دی ہے. گورنمنٹ نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اور وہ گورنمنٹ کام یہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف قومی اسمبلی میں قرارداد لے کے آ رہے ہیں، اور یہ قرارداد فاروق حبیب صاحب نے تیار کی ہے. اور اس کا مطلب، اس کا متن یہ ہے کہ جب تک ان کا ٹرائل چل رہا ہے مختلف عدالتوں میں، ان کو قومی اسمبلی میں بولنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی تیاری ہو رہی ہے. یہ ساری خبریں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو بیک گراؤنڈ میں پتہ چلے کہ اب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ سکور کیسے برابر کر رہی ہیں، کیسے پریشر میں لا رہی ہیں. یہ ایک سلسلہ ہوا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کیا ہے.
ایک قرارداد گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے قومی اسمبلی میں، اور اس قرارداد کا مقصد یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹ کیس چلے گا، جس کا فرد جرم عائد ہونا ہے 28 فروری کو، تو گورنمنٹ یہ قرارداد منظور کروائے گی قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کہ جناب ان کا جو ہے ہیئرنگ، ان کا چلان، ان کا ٹرائل اوپن کورٹ میں وہ براہ راست نشر کیا جائے۔ یہ مطالبہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کرتے رہے ہیں کہ ہمارے جو چلان، ہمارے جو ٹرائل ہو رہے ہیں یہ اوپن کورٹ میں ہوں اور تمام میڈیا اور ٹی وی چینل اس کو براہ راست کور کریں۔ تو اب یہ سلسلہ ہو گیا جی کہ شہباز شریف کا مقدمہ 18 فروری کو فرد جرم عائد ہونی ہے، اور 14,000 بینکنگ ٹرانزیکشنز کو کھنگالا گیا، اور اس میں حیرت انگیز کہتے ہیں تفصیلات سامنے آئیں، اور اس میں بہت کچھ ہے، اور فواد چودھری اور وزراء جو ہیں وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ اس کیس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز نہیں بچ سکتے، کیونکہ اس کے دستاویزی ثبوت ان کے پاس موجود ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ذرا میڈیا میں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اس کو لائیو کوریج کے لیے گورنمنٹ کر بھی دے۔ قومی اسمبلی سے قرارداد آتی ہے تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ اس کا اہتمام کر دے، لیکن ظاہر ہے جب عدالتی معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس میں جوڈیشل آرڈر ہی چلتا ہے، ایگزیکٹو آرڈر اس میں کام نہیں آئے گا، لیکن پولیٹیکل سکورنگ ہو رہی ہے، اس لیے جی یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔ اب آتے ہیں ایک آگے جی تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف۔ سب سے پہلے تو اسپیکر اسد کیسر صاحب آئے ہیں، قومی اسمبلی کے اسپیکر، انہوں نے ایک گفتگو کی ہے باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں 2023 تک اسپیکر ہوں، جس نے بھی تحریک عدم اعتماد لانی ہے وہ لے آئے، میں اس کا بھرپور مقابلہ کروں گا۔ اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ کافی پر اعتماد نظر آ رہے تھے۔ دوسری جانب یہ اپوزیشن جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا شروع ہو گئی ہے، اور جو ایک غبارے میں ہوا بھری جا رہی تھی وہ غبارے میں اب ہوا نکل رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چھوٹی جماعتوں نے بہت زیادہ کچھ مانگ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑی جماعتوں نے اگر اقتدار حاصل کرنا ہے تو وہ اقتدار حاصل ہوگا ہماری وجہ سے، اور اگر ہماری وجہ سے انہیں اقتدار ملنا ہے اور ہماری وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کی چھٹی ہونی ہے اور ہماری وجہ سے اسپیکر قومی اسمبلی کی چھٹی ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر اصل جو کیک کا جو میجر حصہ ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اس لیے قاف لیگ اور متحدہ قومی موومنٹ نے شرائط عائد کی ہوئی ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ذرا رنگ شنگ دکھایا ہے، اور سینٹ میں ببانگ دوہل وہ بول رہے ہیں، فرسٹ ٹائم بول رہے ہیں سینٹ میں ان کے سینیٹرز بلوچستان عوامی پارٹی، باپ جسے کہتے ہیں، تو باپ ناراض ہے، اور باپ نے کہا ہے کہ جی ہمیں فیڈرل گورنمنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ سکت مل مائیا، ہمیں ابھی تک زبانی جمع خرچ پہ رکھا ہوا ہے، ہماری نمائندگی نہیں ہے، ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے، ہمیں ہمارا حصہ نہیں دیا جا رہا، لہٰذا یہ اب خشک روٹی نہیں چلے گی، ہمیں بھی شامل کریں۔ اور انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور اس واک آؤٹ کے بعد ٹوکن واک آؤٹ تھا، دوبارہ لے کے آ گئے، اور اس کے بعد وفاقی وزراء نے کافی منت اللہ کیا، ان کو سمجھایا بجایا، ان کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، لیکن وہ بھی سر اٹھا چکے ہیں۔ پھر اگلی بات جو ہے وہ ترین گروپ سے ابھی تک ملاقاتیں نہیں ہوئیں، البتہ شہباز شریف صاحب چودھری صاحبان کے گھر جا رہے ہیں، چودھری برادران کے گھر، چودھری شجاعت صاحب کے، چودھری پرویز علی صاحب کے گھر جائیں گے، اور اتوار کو ان کا یہ وزٹ متوقع ہے، اور وہ ان سے بات کریں گے، کوئی یقین دہانی کروائیں گے، کیا کریں گے، ان کی شرائط جو ہیں وہ منانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ماضی میں ایک بات بتا دوں کہ شریف فیملی پہ چودھری برادران اعتبار نہیں کرتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب 1997 میں جب جیت گئے میجورٹی کے ساتھ، واضح میجورٹی کے ساتھ، تو اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، لیکن ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا، بلکہ ان کو بھی تنخواہ دیا گیا تھا، اور لہٰذا وہ بیچارے دیکھتے رہ گئے اور ان کو وزارت اعلیٰ نہیں دی گئی، بلکہ اس کے برعکس چودھری پرویز الہی صاحب کے والد محترم تھے، ان کے آفس میں ریڈ کروایا گیا، چھاپہ مروایا گیا، اور دفتر کی تلاشی لی گئی، اور وہ
نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کا دور اقتدار تھا، شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوا۔ تو یہ ماضی کی تلخیاں جو ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں۔ اسی لیے چودھری پرویز الہی صاحب اور کاف لیگ یہ کہتی ہے کہ جناب یا تو پنجاب ہمارے حوالے کریں یا پھر مرکز میں ہمیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں۔ زرداری صاحب اس پہ ایگری ہیں، زرداری صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کسی بھی چھوٹی جماعت کے بندے کو آگے لے آتے ہیں اور خان صاحب کی چھٹی کرواتے ہیں۔ لیکن چودھری برادران کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب جو شریف فیملی، وہ اس پہ ابھی تک راضی نہیں ہے۔ بہرحال تلخیاں ختم کرنے کے لیے اب وہ جائیں گے اتوار کے روز، اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جہانگیر ترین گروپ سے رابطوں میں تیزی آئی ہے، لیکن ابھی تک ملاقات طے نہیں ہو پا رہی، اور جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ملاقات کب کرے گا، کیسے کرے گا، انہوں نے ایک دکھا دیا ہے اپنا ایک گروپ کا اجلاس بلا کے، لیکن وہ خود خاموش ہیں، کیونکہ وہ ترپ کا پتہ جو ہے جہانگیر ترین صاحب نے ہی کھیلنا ہے۔ وہ کب کھیلیں گے؟ وہ جب اس وقت کھیلیں گے جب ان کو 100% یقین ہو جائے گا کہ اب یہ کام ہونے لگا ہے۔ ابھی تک ان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام ابھی ہونے والا نہیں ہے، اس لیے آرام سے بیٹھیں اور اسی پوزیشن میں اپنا طاقت کا توازن جو ہے، بیلنس آف پاور اپنے پاس رکھیں، اپنے ممبرز دکھاتے رہیں، ان کے منہ میں بھی ان کو بھی للچائیں، پی ٹی آئی کو بھی للچائیں، اور اپنا اس گروپ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ تو یہ وہ کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں تحریک عدم اعتماد، پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا۔ بلوچستان عوامی پارٹی آپ کو میں بتا چکا ہوں، انہوں نے اتحاد ختم کرنے کی بھی دھمکی دی، لیکن فی الوقت وہ ابھی تک موجود ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا اور یہ اجلاس کافی دیر رہا۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو پرپوزلز آئی ہیں، جو تجاویز آئی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور جو ملاقات ہوئی رائے وینڈ میں، ماڈل ٹاؤن میں، اس میں جتنی بھی تجاویز آئیں اور جو ایک جائزہ تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، آگے بڑھنا کیسے ہے عمران خان صاحب کی چھٹی کرانے کے لیے، ان تجاویز کو لے کے آج ڈسکشن ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو پہلے بتا دیا گیا تھا فون پہ کہ یہ چیزیں آئی ہیں، اب وہ پی ڈی ایم کے فورم پہ رکھا گیا۔ تو پی ڈی ایم کے فورم پہ صرف یہی بتایا مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب نے کہ یہ ٹاسک دے دیا ہے تحریک عدم اعتماد کا نواز شریف نے شہباز شریف کو، شہباز شریف صاحب کو عدم اعتماد کا ٹاسک جو ہے وہ دے دیا ہے، یعنی شہباز شریف صاحب کو کچھ اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ ملاقاتیں کریں اور آپ کو گو ہیڈ ہے عدم اعتماد کے لیے، کیونکہ نواز شریف صاحب پہلے تیار ہی نہیں تھے۔ لیکن بدگمانیاں بدستور موجود ہیں تمام اپوزیشن جماعتوں کے اندر، اور ہر جماعت کا ایجنڈا مختلف ہے، اور خاص طور پہ جو شریف فیملی کا ایجنڈا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ہے کہ فوری طور پہ کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلیاں ٹوٹیں، الیکشن ہو، اور اسی لیے اگلے کارڈز جو ہیں وہ شو نہیں کیے جا رہے اور وہ دکھائے نہیں جا رہے۔ لہٰذا ہنوز دلی دورست اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں یہ تو ٹھیک ہے ہو گیا کہ یہ تحریک عدم اعتماد لائیں گے، کب لائیں گے، کیسے لائیں گے، اور نمبرز گیم، تو اس کے لیے ابھی تک لوازمات پورے نہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ مسالے اکٹھے کیے جا رہے ہیں ایک نئی دیگ پکانے کے لیے، لیکن نئی دیگ پکانے کے لیے مسالے آ بھی جائیں تو جب تک وہ پاور پلگ جسے کہتے ہیں پاور پلگ نہیں وہ لگائیں گے اور کرنٹ نہیں آئے گا تو تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے اس چولہے کا، اس دیگ کا۔ تو لہٰذا ابھی تک ان کے پاس جو پاور پلگ ہے وہ نہیں ہے اپوزیشن کے پاس، اور اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ پلگ لگائیں اور سب کچھ تیار ملے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی خاص خاطر خواہ کیا کہنا ہے پیش رفت نہیں ہو سکی، حوصلہ افزا بات نہیں ہو سکی، اور اب شہباز شریف صاحب دوبارہ ایک ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے، بشرطے کہ 18 فروری کو ان کے ساتھ کوئی بڑا ہاتھ نہ ہو گیا، کیونکہ اب وہ زیادہ تر وقت اگر 18 فروری کو فرد جرم عائد ہو جاتا ہے تو شہباز شریف صاحب کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ میں گزرے گا، کیونکہ ہر ہفتے اس میں تاریخیں ہوں گی، ہفتے سے زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتا، اور کم و بیش ہفتے میں 2 تاریخیں، ایک تاریخ ہوا کرے گی جس میں ٹرائل شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ہو
اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ ٹرائل ہو۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اصل چیز یہی ہے۔ 12ویں چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ کیا کہتے ہیں اس ساری سچویشن پہ؟ ایک طرف اپوزیشن سیاستدان آپس میں دست و گریباں ہیں، لیکن افواج پاکستان جو ہے وہ سیاست سے مکمل طور پہ کنارہ کش ہے، اور کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس اب اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ماضی قریب میں تھی۔ ماضی قریب سے مراد چند ماہ پہلے تک جو کچھ تھا وہ اب سہولت کسی کو بھی میسر نہیں ہے۔ لہٰذا افواج پاکستان اس وقت انتہائی کٹھن فیز میں ہے، اور وہ کٹھن فیز ہے پاکستان کو درپیش خطرات کا۔ پاکستان کو اس وقت انتہائی سخت سیکورٹی کے خدشات ہیں، اور اس کی وجہ ہے پاکستان اپنا ایک ڈائریکشن لی ہوئی ہے، پاکستان اس طرف بڑھ رہا ہے، مغرب کی طرف دیکھنا اس نے بند کر دیا ہے، ایشین کنٹریز کی طرف دیکھ رہا ہے اور ریجنل پلیئرز کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہی چیز پسند نہیں آ رہی لوگوں کو، اپنوں کو بھی نہیں آ رہی اور غیروں کو بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جو اپنے ہیں وہ بھی مغرب سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور مشرق سے ذرا کم جڑے ہوئے ہیں۔ ایشیا کے لوگ ہیں، ایشین کنٹریز کے لوگ ہیں، لیکن وہ دوسرے بر اعظموں سے زیادہ مرغوب ہیں، اور اسی لیے بر اعظم یورپ سے، بر اعظم امریکہ سے، بر اعظم آسٹریلیا سے، ان طاقتوں سے زیادہ مرغوب ہیں۔ تو پاکستان لائن چینج کر رہا ہے، اسی لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ہماری مسلح افواج، سیکورٹی فورسز، وہ اپنی جانوں کی نذرانی بھی پیش کر رہے ہیں، اور وہ دشمن کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہماری پہلی اور آخری پریورٹی اس وقت مشرقی اور مغربی سرحدوں سے جو خطرات ہیں، اور نئی پراکسی شروع کی جا رہی ہے، نئی پراکسی شروع ہو چکی ہے، نئی جنگ شروع ہو چکی ہے، سرد جنگ کے زمانے میں انڈائریکٹ ہم پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اور افواج پاکستان مکمل طور پہ فوکسڈ ہیں صرف اس معاملے پہ، اور سیاستدان اب اپنی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں یہ انہوں نے کرنا ہے۔ آرمی چیف اور مسلح افواج اور سیکورٹی ادارے دوسری لائن پہ چل رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے انتظامات کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی خبریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔